تعالى عنه قال كان رسول الله وسلم إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورہ فاتحہ کی ام القرآن کی قرات سے فارغ ہو جایا کرتے تو آواز بلند کر کے آمین کہا کرتے. اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کر کے حسن جبکہ امام حاکم نے روایت کر کے صحیح سند کی کہا ہے. اور سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں ایسی ہی روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. نماز سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. سورہ فاتحہ کی تلاوت سے متعلق گزشتہ روز احادیث ذکر ہوئی تھی. سورہ فاتحہ کی قرات کے مکمل ہونے پر یعنی وَلَضَّالِّينَ کہنے پر آمین کہنا چاہیے. اور یہ جو صحیح سند کی روایت ہے اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو اپنی آواز کو بلند کرتے، رفع صوتہ، اپنی آواز کو اونچا کرتے یعنی اونچی آواز سے آمین کہتے. دیگر روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم بھی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے فَقُولُوا آمین تو تم آمین کہا کرو. اس لیے کہ جو بندہ امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے پر آمین کہتا ہے اور اس کی یہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت اختیار کر جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آمین کہنا سکھلاتے تھے. صحابی بیان کرتے اللہ کے رسول میں سکھاتے کہ ہم تھوڑا کھینچ کر آمین کہیں، آمین اس طرح. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتے تو آمین کہتے اور یہ آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ مسجد کی اندر ایک گونج پیدا ہوتی. حالانکہ معلوم ہے کہ جو پختہ عمارت نہ ہو، کچی دیواریں ہو اور چھت بھی پتوں وغیرہ کی ہو، وہاں پر گونج پیدا ہونا مشکل ہوتی. تو اس کا معنی ہے کہ آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ اس مسجد نبوی کی کچی دیواروں کے باوجود وہاں پر گونج پیدا ہوتی تھی. اس لیے سورہ فاتحہ کے امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے پر امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی آمین کہنی چاہیے اور اس آمین کو تھوڑا کھینچ کر کہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا یہود تم سے تمہارے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے پر سب سے زیادہ بغض رکھتے، اس لیے تم اچھے طریقے سے آمین کہا کر. تو یہ ان کو تکلیف تھی یہود کو کہ اہل ایمان جو ہے وہ ان کو سورہ فاتحہ بھی دی گئی ہے اور اس کے آخر میں ان کو اتنی فضیلت دے دی گئی ہے کہ وہ آمین کہتے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ ان کی موافقت ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو بعض شعائر ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو غیر مسلموں کو ہضم نہیں ہوتے، ان میں سے ایک شعار سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا بھی. تو اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب امام وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو آمین کہنی چاہیے اور اونچی آواز سے کہنی چاہیے. ہمارے ہاں جن مسائل کو اختلافی بنا دیا گیا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں بنا دیا گیا اس لیے کہ احادیث بڑی سلیم واضح کھینچ تان کر پوری کرنے والی باتیں وہ سارے دین کا مذاق بنا دیا. اور ایک عام بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آمین اونچی کہیں، کچھ کہتے ہیں آہستہ کہیں، بندہ کہاں جائے؟ تو جواب یہ ہے بندہ نہ میری مانے نہ کسی اور کی مانے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آمین اونچی کہا کرتے تھے، صحابہ کہتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے اور مسجد نبوی میں گونج پیدا ہوتی تھی. اور یہ بڑے آسان اعمال میں سے ہے لیکن جن کا اجر بہت زیادہ ہے.
اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.